میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین مبارکہ کی کچھ وضاحت اور اس کے نور سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ تو ایمان کا جو لفظ ہے یہ امن سے بنا ہے، ایمان کا لفظ امن سے بنا ہے، اور امن کہتے ہیں جسے ہم امن و امان، پیس کہتے ہیں، سلامتی کہتے ہیں۔ ایمان کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یوں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو امن میں آ جاتے ہیں، عذاب جہنم سے امن میں آ جاتے ہیں، جہنم میں دائمی عذاب کے طور پر جانے سے امن میں آ جاتے ہیں۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کے ذریعے اس تصدیق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ایمان کی جن چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں بیان فرمایا، یہ دین کی بنیادیں ہیں جن کے لیے ضروریات دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، ان تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا ماننا، ان تمام باتوں میں نبی پاک علیہ السلام کو سچا ماننا، جتنی چیزیں بھی نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اور ان میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جتنے عقیدے دیے اور وہ عقیدے ہمارے پاس ضروریات دین کے طور پہ ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہیں رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اگر اس عقیدے کا انکار کریں گے تو یہ صرف ایک عقیدے کا انکار ہوگا، لیکن یہ ایک عقیدے کا انکار کرنا بندے کو مومن نہیں رہنے دے گا، اسے مسلمان نہیں رہنے دے گا۔ اسی طرح قیامت ہے، کوئی شخص قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، جنت یا دوزخ کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو یہ ایمان یہ کہ تمام کی تمام چیزوں کو ماننا جو نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اور کفر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا، جو ضروریات دین میں سے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ اب چند ایک چیزیں تو حدیث میں بیان فرما دی، اس لیے ہمارے علماء کرام نے ایک بڑا خوبصورت سا وہ جملہ بنا لیا کہ جسے ایمان مفصل کہتے ہیں۔ اس ایمان مفصل کے اندر اہم چیزیں جو دین کی بنیادیں ہیں، اہم ہیں، جو اہم بنیادیں ہیں، ان میں سے کچھ کو، اور جو زیادہ تر انسان جن کا ڈکلیریشن کرتا ہے، جن کا اعلان اور اظہار کرتا ہے، اور جن کا قرآن و حدیث میں بار بار تذکرہ ہے، ان کو بیان کر دیا۔ وہ تمام کی تمام نہیں ہیں، لیکن تمام میں سے جو مشہور ہے وہ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ آمنت باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے، اور قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی ان چیزوں کو کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، ان چیزوں پر ایمان لاؤ، ایمان والے ان پر ایمان لائے، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ایمان کا مختصر سا مفہوم ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت ایمان کے اوپر پوری ڈیٹیل سے کلام کریں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ ایمان اور اس کی جزئیات کا بیان کیا جائے گا، اور اس سے متعلقہ مباحث بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ابھی چونکہ اس حدیث مبارک کی تشریح کے طور پہ بیان ہو رہا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا۔ اگلا سوال جو جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا تھا وہ تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اللہ کو نہ دیکھ سکے تو بے شک اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بے شک اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کا لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیں، احسان کا لفظ بنا ہے حسن سے۔ احسان کے اندر جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہے حسن، جو اس کا مادہ اشتقاق ہے وہ حسن ہے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہوا کہ عمل میں خوبصورتی پیدا کر دینا، کسی شے کو خوبصورت کرنا، یہ احسان ہے۔ عبادت کو خوبصورت انداز میں کیا جائے، یہ احسان ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں نماز پڑھی جائے، ظاہری باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، قراءت درست ہو، رکوع سجدہ قیام ساری چیزیں پرفیکٹ ہوں اپنی جگہ، یہ ہے نماز احسان کے طور پہ ادا کی گئی۔ روزہ رکھیں تو روزے کے جملہ آداب کا خیال کریں، روزہ رکھنے کے بعد صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے اپنے روزے کو محفوظ رکھیں، اس میں کسی قسم کی کراہت نہ آنے پائے، یہ روزے کو خوبصورت کر لیا۔ تو احسان کا مطلب کسی عبادت کو خوبصورت کرنا۔ اب اس کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ لفظ احسان قرآن میں بھی ہے، لفظ احسان قرآن میں بھی ہے، اور احسان یعنی احسان کے ساتھ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محسنین کے لفظ سے یاد فرماتا ہے، واللہ یحب المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے احسان والوں کے قریب ہے۔ تو یوں بہت ساری آیتیں، یہ میں نے 2 پڑھی ہیں، ورنہ آیات بہت ساری، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ جن میں لفظ احسان کا بیان ہے۔ تو احسان جو ہے یہ قرآن و حدیث کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ آنے والا ایک لفظ ہے۔ اب اس احسان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ ہماری عبادتوں میں خوبصورتی آ جائے، ہماری عبادتیں کامل ہو جائیں، ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک خوبصورت انداز کے اندر مرتبہ احسان حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اپنی عبادتوں کو اچھا کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ ہم عبادت کرتے ہوئے اپنی توجہ اور اپنا ذہن ایسا مضبوط بنائیں کہ گویا خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں اور خدا کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ ہمارے ذہنوں کے اندر پوری طرح جو ہے وہ نہ آ سکے تو یہ اعتقاد اور یہ ایمان تو یقینی طور پہ ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس تصور سے ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت جو عبادت کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہوگی وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
اس کو عام حالات کے اندر یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک سیٹھ کا ایک نوکر ہے، ملازم ہے، سیٹھ سامنے موجود ہے، اور اس سیٹھ کی موجودگی میں اگر ملازم نے کام کرنا ہے تو بڑا شاندار انداز میں کام کرے گا، اس نے صفائی کرنی ہے تو بڑی مانج مانج کے کوچ کوچ کے صفائی کرے گا، اور بڑا جناب اس کو توجہ کے ساتھ ایک ایک چیز کو اٹھا کے اور اس کو اچھی طرح ڈسٹنگ کر کے اور اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کرے۔ اور اگر مالک سامنے موجود نہیں ہے اور اسے پتہ مالک نہیں دیکھ رہا تو تھوڑی سی صحیح کرے گا، تھوڑی سی غلط بھی کر لے گا، کیونکہ مالک اس کو دیکھ تو نہیں رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت یوں کرو اور اس اعتقاد کے ساتھ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ عبادت ہوگی تو وہ عبادت بڑی پیاری ہوگی، وہ عبادت بڑی خوبصورت ہوگی، وہ بڑی جامع ہوگی، وہ بڑی کامل عبادت ہوگی۔ تو اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی انداز میں کی جائیں۔ اب مثلا حج کا موقع ہے، میں حج کی مثال عرض کرتا ہوں کیونکہ وہاں پر کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے چہروں کو کھول کر رکھیں۔ حالت احرام میں عورتیں اپنے چہرے کھول کے رکھتی ہیں۔ اب اس میں ہر طرح کی چہرے والی عورتیں ہوں گی، دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی وہیں پر ہے، عورتیں بھی وہیں پر ہیں، طواف بھی ایک ہی جگہ پہ کرنا ہے، عرفات بھی ایک ہی جگہ ہے، مزدلفہ بھی ایک ہی جگہ ہے، مینا بھی ایک ہی جگہ ہے، اور 20 جگہ پر آپس میں آمنا سامنا ہوگا۔ عورتوں کو حکم ہے اپنا چہرہ کھول کے رکھیں۔ اب اگر خوبصورت ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے تو نفس اور شیطان انسان کو بہکائے گا، حالت احرام میں بہکائے گا، اور بہکاتا ہے اور لوگ بہکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی شخص اپنا حج اس حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوگا، اپنا حج اس حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوگا کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ تو یقینی ہے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دنیا کی حسین ترین عورتیں بھی اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے طواف کر رہی ہیں اور وہاں موجود ہیں، اور یہ بندہ وہاں پر جو طواف کر رہا ہے یا جو وہاں پر مسجد حرام شریف میں موجود ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا اب اس کے ذہن کے اندر گناہ کی طرف رغبت پیدا ہوگی؟ کیا اب اس کے دل کے اندر گناہ کرنے کا خیال آئے گا؟ کیا اب بھی یہ گناہ کرے گا؟ حتی الامکان مومن کے حال سے امید یہ ہے کہ وہاں وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جب اس کے ذہن میں یہ تصور مستحضر ہے، موجود ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس وقت جب یہ تصور ہوگا تو پھر گناہ نہیں کرے گا۔ تو عبادت یوں کر کے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور حقیقت میں یہاں پر لفظ تو یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت یوں کر، لیکن صرف عبادت کے اندر ہی مسلمان کو یہ حکم نہیں ہے کہ یہ تصور رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ پوری زندگی کے اندر بندے کو یہی حکم ہے کہ یہ اپنے ذہن میں بات رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، خواہ وہ کاروبار کر رہا ہے یا وہ نوکری کر رہا ہے یا وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے یا کسی سے معاملات طے کر رہا ہے، جب بھی وہ کوئی کام کرے یہ تصور ذہن میں رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تاکہ حرام سے بچ سکے اور شریعت کے مطابق وہ کام کر سکے۔ لیکن بطور خاص عبادت کے اندر جب آدمی یہ تصور رکھتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، ایک مشق ہو جاتی ہے۔ 5 نمازیں پڑھے گا اسی تصور کے ساتھ پڑھے گا، 30 دن 29 دن رمضان کے اندر روزے رکھے گا اسی تصور کے ساتھ رکھے گا، حج کا ایک ڈیوریشن ہے وہ اسی تصور سے کرے گا، روزانہ تلاوت کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، اسی تصور سے کرے گا۔ تو جب دن کے اندر بار بار یہ تصور اس کے ذہن میں آئے گا تو یہ اس کی طبیعت کا، اس کی فطرت کا، اس کی نیچر کا، اس کی عادت کا حصہ بن جائے گا، یہ اس کا حصہ بن جائے گا۔ اور اب اگر گناہ کا موقع آئے گا تو اس وقت بھی وہی تصور فوراً اس کو ریمائنڈ کروائے گا، اس کو ریکال ہوگا، فوری طور پہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں گناہ نہیں کرنا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک حکمت ہے کہ عبادت بذات خود خوبصورت ہوگی اس تصور اور اس اعتقاد کی وجہ سے، اور اس کی پریکٹس کی وجہ سے آدمی کی جو عملی زندگی ہے
اس میں بھی یہی تصور اسے گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم، مختصر سے جملے لیکن معانی کا سمندر ان کے اندر موجزن ہے۔ اور یہی وہ عبادت کا انداز اور طریقہ ہے کہ جب اس کے مطابق عبادت کی جاتی ہے تو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات اور اس کے نتائج آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بولتے ہیں یار نماز سے وہ روحانیت تو نہیں ملی، روزہ رکھا لیکن تقویٰ تو نہیں ملا، تلاوت کی لیکن روح سرشار نہیں ہوئی، حج تو کیا لیکن قلب کے اندر کوئی تغیر اور کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہوئیں؟ نماز سے ہمارے دلوں میں ایک انقلاب کیوں نہ آیا؟ روزے رکھ کے تقویٰ کیوں نہ ملا؟ حج کر کے ہمارے دل کی دنیا کیوں نہ بدلی؟ اس لیے کہ جو بہت بڑا بنیادی عنصر تھا ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ وہ تھا کہ عبادت یوں کرنی تھی کہ گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اس یقین کے ساتھ کرنی تھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس انداز میں عبادت کی جاتی ہے تو پھر اس کے وہ ثمرات اور وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی، روک دیتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی اور بری بات سے رک جاتا ہے، یہ آیت میں فرمایا گیا۔ لیکن ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی بہت سارے بے حیائی کے کام سرزد ہو جاتے ہیں، پھر بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نماز وہ ہے ہی نہیں جو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پر پوری اترتی ہو۔ اس لیے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری بات سے روکتی نہیں ہے، منع نہیں کرتی۔ اور یہ وہ نماز تھی کہ جو بزرگان دین پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین سلف صالحین کی جب عبادت کے واقعات پڑھتے ہیں کہ عبادت کی اور ایسی شاندار کی، اتنی خوبصورت کی، تو ذہن میں آتا ہے یار وہ کیسے کر لیتے تھے، اتنی خوبصورت عبادت کیسے کرتے تھے؟ وہ ایسے کرتے تھے، جو حدیث میں بیان کیا گیا نا، وہ ایسے کرتے تھے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی خشوع و خضوع سے، بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو یہ خشوع کیسے ملتا ہے؟ آپ کو یہ خشوع اور توجہ کیسے مل جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، جنت میری دائیں طرف ہے، جہنم میری بائیں طرف ہے، اور میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کعبہ آگے، موت پیچھے، جنت دائیں جہنم بائیں، کھڑا پل صراط پہ، زندگی کی آخری نماز۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تصور کر کے پھر میں کہتا ہوں اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں، اگر ان تصورات کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا خشوع خضوع کیسا ہوگا؟ ہمیں بھی اگر پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہے تو ہم پورا زور لگا دیں گے، ہم پورا زور لگا دیں گے کہ اس نماز کو تو ایسا ادا کریں کہ بس ہم نے پوری زندگی میں ایسی نماز نہ پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ آخری نماز ہے۔ لیکن بزرگان دین اور سلف صالحین اور اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے بندے، بزرگان دین، وہ نماز پڑھتے ہی ایسے تھے کہ وہ اس حدیث کا مصداق بن جاتے تھے کہ نماز پڑھ، عبادت کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ان کی نمازیں پھر اتنی توجہ والی، خشوع والی، خضوع والی ہوتی تھی۔ اور کتنے بزرگان دین، کتنے صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے، ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنے ساکت، جامد، بالکل پرسکون کھڑے ہوتے کہ پرندے آ کر آپ کے سر پہ بیٹھ جاتے، یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی درخت ہے، انسان نہیں ہے، درخت ہے، یوں بالکل اسٹل، ساکت، کوئی حرکت نہیں۔ رکوع میں جاتے تو پرندے اڑتے، پتہ چلتا یہ تو انسان ہے، جھک گیا۔ تو یہ ان کی نماز ہوا کرتی تھی، اور یہ نماز بیس کرتی تھی، اس کی بنیاد تھی اس حدیث مبارک کے اوپر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو خدا کو نہ دیکھ سکے تو یقیناً خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو احسان بیان کیا نا کہ عبادت بڑے اچھے انداز میں کرنا، بڑے خوبصورت انداز میں کرنا، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کا لفظ قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، تصوف کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں، لیکن کوئی لفظ قرآن حدیث میں نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں علم تفسیر، ہم پڑھتے ہیں علم حدیث، تو قرآن کے اندر علم حدیث کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں نہیں آیا ہوا کہیں بھی۔ حدیث کا لفظ ہے لیکن یا تو وہ قرآن کے لیے ہے یا وہ محض باتوں کے لیے بیان فرمایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو جو علم الحدیث کہا جاتا ہے یہ قرآن میں نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں علم الکلام، علم العقائد، تو قرآن پاک کے اندر تو نہیں ہے کہ علم العقائد کا لفظ بیان کیا گیا۔ تو قرآن کوئی اصطلاحات بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن اصطلاحات نہیں بیان کرتا، اصطلاحات تو مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر بنا لی جاتی ہیں، اور اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی منع نہیں کیا۔ محدثین نے اپنی اصطلاحیں بنا لی، مفسرین نے اپنی اصطلاحیں بنا لی، فقہاء کرام نے اپنی اصطلاحیں بنا لی۔ اسی طرح جو اہل باطن تھے، جو عمل کے حسن اور خوبصورتی پر توجہ دیتے تھے، انہوں نے لفظ تصوف بنا لیا۔ جیسے مثلا ہم اردو کے اندر نماز کو نماز کہتے ہیں، عربی کے اندر تو نماز کوئی لفظ نہیں ہے، عربی کے اندر تو لفظ صلاۃ ہے۔ ہم اردو میں نماز بولتے ہیں تو نماز صلاۃ کا ترجمہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ کہاں سے یہ نماز صلاۃ کا ترجمہ ہے؟ ایک اصطلاح ہے، ہم نے بنا لی، ہم نماز بولتے ہیں۔ ہم روزے کو روزہ کہتے ہیں، عربی میں تو روزہ نہیں کہتے، قرآن میں تو لفظ سیام ہے، قرآن میں لفظ سیام ہے، عربی میں صوم کہتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں روزے کے ساتھ۔ تو یہ روزہ کہاں سے بنا لیا؟ ایک اصطلاح ہے، ہم نے اپنی زبان کے اعتبار سے بنا لی۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر جو تصوف ہے اس کی چیزیں بیان کی گئیں، اللہ کی طرف جھکنا، خشوع، خضوع، رغبت، رہبت، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا، عبادت کو اچھے انداز میں ادا کرنا، یہ صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اللہ کی محبت ہے، موت کی فکر ہے، آخرت کی تیاری ہے، یہ قرآن و حدیث میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ وہ جو مرضی رکھ لیں، آپ چاہیں تو کوئی نام نہ رکھیں، آپ چاہیں تو اسے احسان کہہ دیں جیسے حدیث کے اندر ہے، لیکن حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نام احسان رکھو، یہ نہیں فرمایا گیا۔ ہاں ایک نام ہے اور اس کی وضاحت اس طور پہ آ گئی، صوفیہ کرام نے اس کا نام تصوف رکھ لیا، تو لہذا لفظ تصوف پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ تو لفظ ہے ہی نہیں۔ تو لفظ نہیں ہے تو اس طرح کے 50 لفظ نکل آئیں گے کہ جو لفظ نہیں ہے۔ لفظ مدرسہ، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا مدرسہ، جامعہ، ہر جگہ کے جو دینی مدرسہ ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ دینی کیا، دنیاوی مدرسے کو بھی اصل میں عربی میں تو مدرسہ ہی کہتے ہیں، جسے ہم اسکول کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کا لفظ ہی مدرسہ ہے، جہاں درس ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ لیکن ہم مدرسہ بولتے ہیں، ہم جامعہ بولتے ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح ہے، خود بنا لی۔ اسی طرح تصوف ایک اصطلاح ہے، بنا لی، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے سبحان اللہ، وہ قرآن حدیث کا حسن اور خوبصورتی ہے، وہ دلوں کی حالتیں بدلنے والی چیزیں ہیں، وہ انسان کو خدا سے ملا دینے والی چیزیں ہیں۔ صوفیہ کرام، اس لیے تو صوفیہ کرام سے محبت ہوتی ہے، ان سے پیار ہوتا ہے کہ وہ اس مرتبہ احسان پر فائز ہوتے ہیں۔ صوفیہ کرام سے اسی لیے عقیدت ہوتی ہے کہ ان کی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اولیاء کرام سے، صوفیاء کرام سے محبت ہو تو ان کے طرز عمل سے بھی محبت ہو، ان کے طریقے سے بھی محبت ہو۔ جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جس طرح وہ عبادت کرتے تھے اس طرح عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے دنیا سے بے رغبتی وہ رکھتے تھے، ہم بھی دنیا کی محبت اپنے دل سے کم کریں۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی محبت کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خلاف شرع کام دنیا بھر کے سارے جمع کر کے مزاروں پہ شروع کر دیں اور اس کا نام تصوف رکھ دیں، یہ نہیں۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام اللہ رسول کی پیروی کا حکم دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ معاذ اللہ جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا وہ کرنا شروع کر دو، اس کا نام تصوف رکھ دو۔ یہ تصوف نہیں ہے، یہ باطل تصوف ہے، یہ کہیں بھی نہ مقبول ہے اور نہ کہیں قابل قبول ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ تھا قیامت کے بارے میں
جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں پر ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، فرمایا کہ مسئول عنہا، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتے۔ جب یہ جملہ کہا جائے نا کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک آدمی کسی شے کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ مجھے فلاں چیز کے بارے میں بتائیے، تو وہ کہتا ہے یار کیا بتاؤں، جتنی تمہیں معلومات ہے اتنی مجھے ہے، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تم سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تمہارا علم ہے اتنا میرا علم ہے۔ تو یہ ایک عام سا جملہ ہے جو بولا جاتا ہے اور جس کا مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب اس میں تفصیل کے ساتھ کوئی بات کی جائے، زیادہ جاننے کی بات، تو اس کا مطلب زیادتی کی نفی ہوتی ہے، علم کی نفی نہیں ہوتی۔ زیادتی کی نفی، وہ زیادہ سخی نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ کہا جائے، یہ کہا جائے فلاں بندہ سخی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سخی نہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ زیادہ سخی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سخی تو ہے لیکن زیادہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، فرمایا تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ زیادتی کی نفی ہے کہ زیادہ علم نہیں ہے، اتنا ہے جتنا تمہیں۔ تو اس سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ لیکن اگر بالفرض اس کا یہی معنی ہے، اور بہت سارے جو اس فن حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہی معنی بیان کیا ہے، اگر یہی معنی بھی ہو تو بھی اس میں کوئی ایسا استحالہ ناممکن شاید لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس وقت علم نہیں تھا جس وقت آپ نے یہ فرمایا، آپ نے جب یہ فرمایا آپ کو علم نہیں تھا مثلا، اور آپ کا کہنے کا یہی مطلب تھا کہ مجھے نہیں پتا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس کے بعد بھی علم نہیں ہوا؟ آج سے 10 سال پہلے مجھے ایک علم نہیں آتا تھا، تو میں کہوں کہ 10 سال پہلے مجھے علم نہیں آتا تھا اور اس وقت کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھے نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب کہاں ہوا کہ اگلے 10 سال کے اندر بھی مجھے نہیں آیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت یہ بات فرمائی، اگر اسے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں تھا، تو اسے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اس کے بعد بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے بعد بتا دیا؟ اب یہ سوال کہ اس کے بعد بتا دیا یہ کہاں پر ہے، اس کے بعد بتا دیا تھا یہ کہاں پر ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی ایک نہیں بہت ساری نصوص اور بہت ساری صراحتیں اس پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بیان فرما رہا ہے، آپ پر نازل کی جس میں ہر شے کا کھلا تفصیلی وضاحت کے ساتھ بیان موجود ہے آپ کے لیے۔ تو ہر شے کے اندر قیامت بھی ایک شے ہے نا، قیامت واقعی، قیامت ایک شے ہے، قیامت کا علم ایک شے ہے، اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو قیامت کا بیان ہوا یا نہ ہوا؟ جب قیامت میں قرآن کے اندر قیامت کا بیان ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم قرآن کے ذریعے عطا فرما دیا، تو نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم ہوا یا نہ ہوا؟ اب اس کے اوپر یہ کہیں کہ جناب ہمیں تو کہیں نہیں ملتا قرآن پاک کے اندر کہ قیامت کا بیان ہو، تو جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے علوم کے ہر ایک کو سارے پتہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے علوم رکھے ہیں، یہ کیا ہر قرآن پڑھنے والے کو مل جاتے ہیں؟ ایک بندہ قرآن کو پڑھتا ہے کچھ اور سمجھتا ہے، اگلا پڑھتا ہے اس سے زیادہ سمجھتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے اس سے زیادہ چوتھا پڑھتا ہے اس سے زیادہ سمجھتا ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک قرآن سے علم نکلے جا رہا ہے، قرآن سے علم جو ہے وہ اخذ کیا جا رہا ہے، قرآن سے علم کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، قرآن سے علم کی نہریں جاری ہو رہی ہیں۔
آج تک یہ چلتا آ رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کے سارے مفسرین سے زیادہ علم تھا یا نہیں تھا؟ تو وہ جو نبی پاک علیہ السلام کو سارا علم تھا، کیا وہ قرآن میں سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے یہ ہے؟ تو قرآن سے اخذ علم یعنی علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ سکھایا، کسی کو کچھ سکھایا، کسی کو کچھ سکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. قرآن سے سب سے زیادہ علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اب کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں قیامت کا علم بیان کیا ہوا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تبیانا لکل شیء بیان فرمایا ہے کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. تبیان ہے، بیان نہیں ہے، صرف تبیان ہے. بیان میں تا کا اضافہ ہے. عربی کا اصول ہے کہ جب لفظ کے اندر حروف کا اضافہ ہو جائے تو معنی کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شے کا بیان ہے، فرمایا ہر شے کا روشن بیان ہے. تو یہ روشن بیان کیا ہوا کہ نہ قیامت کا علم، نہ کسی اور نہ اس طرح کی اور باریکیوں کا علم، تو روشن بیان کہاں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے علم عطا فرمایا. اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے نبی، اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہر وہ علم جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ نے آپ کو سکھا دی ہر وہ شے جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ نے آپ کو علم دے دیا ہر اس چیز کا جسے آپ نہیں جانتے تھے. اب آپ فرمائیے، سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو مسئلہ ہی حل کہ تھا. اگر نہیں تھا، نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا، تو جب اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اے نبی آپ کو ہر اس شے کا علم دے دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، تو اب آیا کہ نہیں آیا؟ تو دو ہی صورتیں، یا تو نبی پاک علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا تو ویسے مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر پہلے سے علم نہیں تھا تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو ہر اس شے کا علم عطا فرما دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، تو اب ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت کے نزول پر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا تو نزول قرآن جاری رہا، علم جاری رہا. نزول قرآن مکمل ہوا، علوم بھی سارے مکمل ہو گئے، علوم بھی سارے مکمل ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم بھی عطا فرمایا. اچھا، اسی طرح حدیث مبارک کی طرف چلیں تو احادیث بھی بہت ساری ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے مخلوق، یہ کائنات جب سے شروع ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے نہیں، کیونکہ یہ نہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، فرمایا جب سے مخلوق پیدا ہوئی، بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا، یعنی اس کائنات کی جو ابتدا ہے جب سے ہوئی، تب کے واقعات نبی پاک علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کر دیے. اور کب تک کے واقعات بیان کیے؟ کائنات بنی، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، آدم علیہ السلام کی مٹی کا پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر یہ نبی ہے، پھر یہ نبی ہے. یہ بیان کرتے کرتے تب تک کے واقعات بیان کر دیے جب کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. تو اب یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تب سے لے کر تب تک سب بیان کر دیا. تو یہ جو قیامت آئے گی یہ جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں داخلے سے پہلے ہی آئے گی نا، کیونکہ جنت جہنم میں داخلہ تو اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت کا اختتام ہے، اور قیامت کا قیام، وقوع پذیر ہونا، یہ اس سے پہلے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ ساری ڈیٹیل بتا دی، تو کیا اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کے وقوع کا علم تھا یا نہیں کہ کب آئے گی؟ ہاں، صحابہ کو نہیں بیان کیا کیونکہ وہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، اس کا بیان کرنا منع تھا، لیکن جو یہ ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کیا ان کو علم تھا یا نہیں تھا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو علم تھا. تو یہ چند آیات اور احادیث میں نے عرض کر دی ہیں جس سے یہ معاملہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا. اب اس کے بعد جو اگلا سوال جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا، وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے
قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں، قیامت کی نشانی کیا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی، باندی اپنے مالکن کو جنم دے گی یا مالک کو جنم دے گی۔ اور فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے بدن پھرنے والے غریب بکریوں کے چرواہوں کو تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ دو نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی تو یہ بیان کی کہ عورت اپنے مالک یا مالکن کو جنم دے گی۔ کیا مطلب؟ اس کے متعدد مفاہیم ہیں، جو ایک آسان اور واضح سا مطلب ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں سے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے عورتیں جن بچوں کو جنم دیں گی وہ بچے اپنی ماؤں سے ایسا سلوک کریں گے جیسے اپنی باندیوں سے سلوک کیا جاتا ہے، یا آسان لفظوں میں آج کی اصطلاح کے اعتبار سے کہہ لیں جیسے نوکرانیوں سے سلوک کیا جاتا ہے۔ نوکرانیوں سے جس طرح کہ لب و لہجے کے اندر ڈانٹ ڈپٹ، جھاڑنا لتاڑنا، برا بلا کہنا، اس انداز کے اندر اولاد اپنی ماں سے بات کرے گی۔ کیوں؟ دین سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، اسلام کی تعلیمات سے دوری، اسلام سے دوری، اللہ رسول کے احکام سے دوری۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی، حتیٰ کہ ماں کے جس کے ساتھ زیادہ محبت اور رغبت ہوتی ہے اس کی بھی نافرمان ہوگی۔ اور اگر رب بتہا کا لفظ مؤنث کے لیے ہے، اس میں تا صرف تاکید کی نہیں ہے، مؤنث کی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اپنی بیٹی کو جنم دے گی، لیکن وہ بیٹی بھی ماں کی نافرمان ہوگی۔ وہ بیٹی اپنی ماں سے وہ سلوک کرے گی جو نوکرانیوں سے کیا جاتا ہے، جو باندیوں سے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ لڑکوں کی بنسبت لڑکیوں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ محبت، شفقت، انسیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر اطاعت کرتی ہیں، لیکن لڑکیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی اور وہ بھی اپنی ماں کی نافرمانی کریں گی۔ تو یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ دین سے دوری کی وجہ سے، اسلام کی تعلیمات سے دوری اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے کچھ مناظر ہمیں غیر مسلم ممالک میں ملتے ہیں، جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلام کی سوجھ بوجھ رکھنے والا اور اسلام پر عمل کرنے والا جو سچا مسلمان ہے، وہ تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن جو مغربی ممالک میں پلے بڑھے اور جن کو اپنی زندگی ہی سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ بوڑھے ماں باپ کو اٹھاتے ہیں جا کے اولڈ ہوم میں پھینک آتے ہیں جا کے۔ تو یہ اس نافرمانی ہی کی ایک صورت بنتی ہے کہ جہاں خدمت کا حکم ہے، جہاں ان کی جو ہے وہ ان کو سہولیات فراہم کرنے کا حکم ہے، وہاں ان کو ذرا اولڈ ہوم کی سہولت فراہم کر دی۔ اچھا، پھر دوسری بات جو فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو ننگے پاؤں پھرنے والے، یعنی غیر مہذب کہ جن کو جوتا پہننے کی بھی تمیز نہیں، ننگے پاؤں ہی پھرتے ہیں، ننگے پاؤں پھرنے والے، آدھا بدن ننگا آدھا ڈھکا ہوا، اور غریب لوگ اور بکریوں کے چرواہے، تو جو شعور کی دنیا سے دور رہنے والے اور ایک علم سے اور تعلیم سے اور ایجوکیشن سے دور رہنے والے، ان لوگوں کو تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی بلڈنگز کے، عمارتوں کے مالک ہوں گے اور ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہوں گے۔ وہ بولے گا میری بلڈنگ تم سے اونچی، وہ بولے گا میری بلڈنگ تم سے اونچی، ذاتی گھروں کے اندر بھی اور دیگر بلڈنگز کے اندر بھی۔ اور اب آپ دیکھ لیں، واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ علاقے کہ جہاں کے لوگ بدو تھے، جہاں کے لوگ بکریاں پالتے تھے، جہاں کے لوگ ننگے پاؤں پھرنے والے صحراؤں کے اندر، جہاں کے لوگ آدھا بدن ڈھانپا ہوا اور آدھا ویسے کا ویسے ہی اور غریب لوگ تھے، اب ان کو دولت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دولت ظاہر کر دی ان کے لیے معدنیات کی صورت میں۔ اب ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، بہت کچھ ہے، اور اب وہ کیا ہے، وہ بلڈنگ بنانے میں مقابلے کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میرے ملک کی بلڈنگ دنیا کی سب سے اونچی ہوگی، وہ کہتا نہیں میرے ملک کی بلڈنگ دنیا میں سب سے اونچی ہوگی، اور اب ان چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر عطا فرمائی جو ویسی کی ویسی ہوگی۔
اور افسوس ہے ان لوگوں پر بھی کہ جو عمارتوں میں اور پیسے میں اور بلڈنگز کے اندر تو مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اپنے اس پیسے کو اس طرح خرچ نہیں کرتے جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا۔ لوگ آج کا زمانے کا یہ حال ہے، کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کروڑوں لوگ دوائیوں کے محتاج ہیں، بیماریوں میں پڑے ہوئے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، سہولیات کا فقدان ہے، زندگیاں تنگی سے گزار رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ان کی زندگی چل رہی ہے، زندگی کی گاڑی چلانا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان سے پیسہ سنبھالا نہیں جا رہا، ان سے اپنے پیسے کی گنتی نہیں ہوتی، وہ بلڈنگیں بنانے میں اور اپنے آپس میں مقابلے بازی کرنے میں اور فخر و غرور کرنے کے اندر لگے ہوئے۔ یاد رکھیں اللہ نے مال دیا ہے تو قیامت کے دن پوچھنا بھی ہے کہ تمہیں مال دیا تھا، اور اس مال کے بارے میں نے فرمایا تھا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال کے اندر ایک معین معلوم حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم آدمی کے لیے، ان پر بھی خرچ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، غریبوں پہ خرچ کرنے والے بنیں، محتاجوں پہ خرچ کرنے والے بنیں، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے اندر ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا